بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ حضرات، یہ صورت وہ صورت ہے جس کے نام پر مفتی عبد الواحد قریشی نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ میں اللہ کے گھر میں باوضو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات حضرت ابن عباس پر بہتان ہے۔ حضرت ابن عباس نے قطعاً یہ بات نہیں فرمائی، یہ ان پر الزام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہی صورت آپ دیکھ لیں، قرآن مجید پکڑ لیں ہاتھ میں، اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا نزول نمبر ہے 74، 7 اور 4، 74 نمبر ہے نزول نمبر، اور یہ نازل بھی مکہ میں ہوئی ہے۔ سورۃ المؤمنون کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نزول نمبر 74 ہے۔ جب یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، 74 نمبر اس کا نزول ہے، تو پھر اگر ابن عباس نے یہ بات بیان کی ہوتی اور صحیح ہوتی، اس آیت کا یہ معنی ہوتا کہ وہ لوگ فلاح پا گئے جو نمازوں میں رفع یدین نہیں کرتے، تو پھر یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ میں تو مکے والوں کو نہیں نہ کرنی چاہیے تھی، مکے میں نازل ہوئی ہے نا، تو مکے والوں کو تو نہیں نہ کرنی چاہیے تھی، مکے والوں کو تو رک جانا چاہیے تھا نا، کیونکہ مفتی عبد الواحد قریشی کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز میں فلاح پا گئے جنہوں نے رفع یدین نہیں کی، تو وہ کہتا ہے کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں جا کر چھوڑی۔ بھئی صورت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے کہ وہ فلاح پا گئے جو رفع یدین نہیں کرتے، تم کہتے ہو مدینے جا کر چھوڑی۔ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو جب تک مدینے نہیں گئے پھر تو مکے والے اس صورت کی مخالفت کرتے رہے نا۔ بات سمجھ آئی بھی آپ کو؟ مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے، اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو اس کا یہ معنی مطلب ہونا چاہیے تھا کہ مکے والوں نے اس آیت کی وجہ سے مکہ میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، جبکہ یہ کہتا ہے معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ فلاح پا گئے جنہوں نے نماز میں رفع یدین نہیں کی، لیکن چھوڑی مدینہ میں جا کر ہے۔ بھئی جب تک مدینہ میں نہیں گئے، مکہ میں رہے، کہتا ہے تب تک تو کرتے رہے۔ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورت کے نازل ہونے کے باوجود مکے والے کرتے رہے، تو پھر وہ ان کی خشیت کدھر گئی؟ بھی وہ تو پھر نافرمان ہوئے نا قرآن کے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبد الواحد کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ابن عباس پر بھی بہتان ہے، قرآن پر بھی بہتان ہے، اور سنت رسول کا انکار بھی ہے، عوام سے دھوکہ بھی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مکہ میں صورت نازل ہو، اس کا معنی یہ ہو
کہ عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو رفع دین نہیں کرتے اور پھر وہ اس کے باوجود کرتے ہوں۔ اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو پھر تو ان کو مکہ میں ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی، جبکہ خود مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں جا کر چھوڑی ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جھوٹ بہتان سے محفوظ فرمائے۔ سنت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ایک یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ سجدوں میں بھی رفع دین پہلے ہوتی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پہلے بھی رفع دین سجدوں میں نہیں ہوتی تھی، نہ یہ منسوخ تھی، نہ تو منسوخ کیا ہونا تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جی جیسے پہلے سجدوں میں رفع دین ہوتی تھی وہ منسوخ ہو گئی، ایسے ہی یہ رکوع والا رفع دین بھی پہلے ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، نہ سجدوں کے درمیان ہوتا تھا نہ وہ منسوخ ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی بہت بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ شوق گھوڑوں کی دمبوں کی طرح تم اپنے ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ وضاحت ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے نئے اسلام لائے اور وہ جب تشہد میں بیٹھتے تو سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کے اشارے بھی کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح ہاتھوں کے اشارے کیا کرتے تھے۔ اتحیات کے اندر بیٹھ کر سلام کے وقت ہاتھوں کے ساتھ ایسے ایسے اشارے بھی کیا کرتے۔ ان اشاروں سے نبی کریم نے منع کیا کہ یہ شوق گھوڑوں کی دمبوں کی طرح تم یہ ہاتھ مت ہلاؤ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ وہ اشارے جو تشہد کے وقت سلام کے ٹائم کیا کرتے تھے ان کو اٹھا کر ان ظالموں نے رفع دین کے اوپر لگا دیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جس کو اذناب و خیل شمس کہا ہے، شوق گھوڑوں کی دمبوں سے تشبیہ دی ہے، وہ نبی خود آپ اپنا عمل کر سکتا ہے؟ اتنے کبھی مثال دے کر شوق گھوڑوں کی دمبوں سے اور خود اس کو کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس کو شوق گھوڑوں کی دمبوں سے تشبیہ دی ہے وہ کیا نہیں ہے، اور جو کیا ہے اس کو شوق گھوڑوں کی دمبوں سے تشبیہ نہیں دی۔ یہ دیکھ لیں، آپ خود انصاف کریں، جب شروع والا رفع دین کرتے ہیں ہے تو وہ بھی وہی، طریقہ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، حدیث بھی اس میں سے ہی لیتے ہیں، اور پہلے والا رفع دین وہ صحیح ہے، رکوع والا جو ہے وہ شوق گھوڑوں کی دمبے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وطروں کے اندر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی وہی ہے اسی طرح ہی، حالانکہ وطروں کے اندر اس طرح ہاتھ باندھے باندھے اچانک اٹھا کر دوبارہ باندھ لینا، دنیا کی کسی حدیث میں کسی صحابی نے نبی کریم کا یہ عمل نہیں بتلایا۔ جو ثابت نہیں اس کو کیے جا رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر نماز کے وقت رفع دین کیا ہے اس کا انکار کیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے۔ بھئی ہمیشہ کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، پھر اس حدیث بخاری میں یہ وضاحت ہے، اذا فتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ لِلرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کے لیے جھکتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، جب جاتے جب سر اٹھاتے، یہ وضاحت ہے۔ تو جب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے تب ہی آپ نے رکوع جاتے اور سر اٹھاتے رفع دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول کے مطابق عمل کی
توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو کہتے ہیں نبی نے منع کر دیا، چھوڑ دیا ہے، یہ روک دیا ہے، ترک کر دیا ہے، یہ سب الفاظ منقرط ہیں، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نماز رفع دین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سنت کے مطابق ہمیں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔